یہ جو پانی کی کمی ہو رہی ہے، اللہ کی قسم یہ اس لیے نہیں کہ نسلیں بڑھ رہی ہیں، آبادی زیادہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جس حساب سے پانی برسا رہا ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ. اور جس حساب سے اس نے زمین میں اسپیس رکھی ہے لوگوں کے رہنے کے لیے، وہ اس وقت کی موجودہ آبادی کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے. نہ اسپیس کی کمی ہے دنیا میں اور نہ وسائل کی کمی ہے. یہ جھوٹ بولا جاتا ہے، بکواس ہے، جھوٹ ہے جو ہماری کتابوں میں، اسکول کی کتابوں میں غلط گنتیاں پڑھائی جاتی ہیں. اور خدا کو اس سے بہت غضب آتا ہے کہ کمبختوں میں اتنا پانی برسا رہا ہوں، ایسے رزق کی فراوانی کر رہا ہوں، اور تم کمبختوں مجھ پہ الزام لگاتے ہو کہ اگر ہم نے 3-4 بچے پیدا کر لیے تو کھانے کو ملے گا کہاں سے. یہ ایسے ہی جیسے کوئی شیخ صاحب لنگر بانٹ رہے ہوں، 10 غریب بیٹھے ہیں اور وہ 100 تھیلیاں پھینک دے اور 10 غریب کہہ رہے ہیں 11واں آ گیا تو یہ کم پڑ جائے گی، تو سیٹھ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے کسی اور پہ یہ الزام لگاتے ہیں، مجھ پہ تو الزام نہ لگاؤ، دیکھ نہیں رہے صبح شام اپنی آنکھوں سے. تو بارش میں اتنا پانی برستا ہے کہ اگر ہم اس کو اسٹور کرنے کا ذریعہ بنا لیں تو پانی کی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایوب خان کے دور سے کہا جاتا ہے اب تک کوئی ڈیم بنا ہی نہیں ہے. یہ چور اچکے جب تک ہم پر مسلط رہیں گے میرے بھائی، بچے 2 کیا 1 بھی پیدا ہوگا نا، بلکہ نسل بھی روک لو گے، بھوکے ننگے مرو گے تم، سمجھ رہے ہو؟ اور ان بھوکے، ان چوروں اور لٹیروں کی وجہ سے ہمیں اولاد کی ضرورت اور زیادہ ہے تاکہ بڑھاپے میں ہماری اولاد کما کے ہمیں کھلائے. یہ چور اچکے ہمیں ایک تو رزق ہم سے چھینتے ہیں، اوپر سے ہمیں کہتے ہیں اولاد کی نعمت سے بھی محروم ہو جاؤ تاکہ بڑھاپے میں یہ کمبخت ہمیں پینشن دیں گے نا، صحیح ہے نا، یہ کمبخت ہمیں کھلائیں گے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو ڈیم بنے، اگر پوری دنیا میں یہ نظام ہے، بڑے بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں، پانی کو اسٹور کیا جاتا ہے. بہت دیکھو ابھی کراچی میں جتنا پانی پینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، عقل کہتی ہے کہ اتنا پانی ہمیں نظر آتا ہے کیا؟ ہر گھر میں کتنے گیلن پانی استعمال ہوتا ہے، کتنی بڑی آبادی ہے کراچی کی. ایک شہر کی بات کر رہا ہوں، بعض گھروں میں 24 گھنٹے نل کے کھلے رہتے ہیں، وہ نل کا کھول کے بھول جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صاحب نل کا کھلا رہ گیا تھا، پانی نہیں ٹینکی میں، جب ٹینکی میں پانی آیا تو وہ 6 مہینے کے لیے بیرون ملک جا چکے تھے، 6 مہینے بعد آئے تو پتا چلا کہ نل کا کھلا ہوا ہے. ایسے واقعات بھی ہوئے. تو اتنی عقل تو یہ کہتی ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو پانی کا مل جانا یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. اور جتنی پیش گوئیاں یہ ماہرین معیشت جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، جتنی پیش گوئیاں یہ جو بچے روکو والی پیش گوئیاں ہیں نا اور پالیسی، یہ 150-200 سال سے چلی آ رہی ہے کہ نسل روکو ورنہ اگلے 50 سال میں ہی ہو جائے گا، نسل روکو ورنہ اگلے 100 سال میں ہی ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. جتنی پیش گوئیاں تھی 100 سال پہلے مالتھس نے کہا تھا یہ ہو جائے گا 100 سال کے بعد، کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ انسانی تاریخ میں انسانیت کو اجتماعی سطح پہ جتنا بہترین رزق ابھی مل رہا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملا. رزق کی بات کر رہا ہوں، روٹی پانی کی نہیں. تو بارش اللہ کی قدرت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ رزق کی ذمہ داری کس نے لی ہے بھائی؟ اللہ نے. اور وہ چھپڑ پھاڑ کے روزی دے گا. جب تک بارش برستی رہے گی ہماری ملیں چلتی رہیں گی اور ہمیں روزگار ملتا رہے گا. اگر اس میں کمی آ رہی ہے تو وہ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہوگی، وہ آبادی بڑھنے سے یا اللہ کی طرف سے رزق کی تنگی کی وجہ سے نہیں